يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق اللہ العظیم. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. عزت امام محترم صوفی عبدالستار سیال صاحب، محترم عبدالرحیم صاحب، محمد ابو بکر صاحب، محمد عثمان صاحب اور علی حسن صاحب مبارکباد کے لائق ہیں. اور بالخصوص محترم و محتشم جناب محمد عمر صاحب اور مبشر رحیم صاحب، جن کے تقریب تزویج میں برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس محفل پاک کو منایا گیا. اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکات کے تصدق ان کے رشتہ نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے باعث برکت بنائے، باعث انبساط اور باعث مسرت بنائے. قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک سورہ والضحیٰ سے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قسم ہے ضحیٰ کی، قسم ہے لیل کی، ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے نہ تجھ سے کبھی ناراض ہوا ہے. اس آیے کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت انقطاع وحی فرما دیا. وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. جب انقطاع وحی ہوا، جبریل کا آنا حضور کی بارگاہ میں کچھ عرصہ کے لیے بند ہوا، تو مشرکین کو موقع مل گیا اور وہ کہنے لگے ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلا، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، خدا آپ سے ناراض ہو گیا. اس لیے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. انقطاع وحی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ آپ پہ ناراض ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کے اس تانوں کو سنتے رہے. ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھے. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا والضحیٰ، محبوب قسم ہے مجھ رب کو چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھ رب کو رات کے وقت کی. ما ودعک ربک وما قلی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں چھوڑا، تم سے روٹھا، نہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے کبھی روٹھا ہے، بلکہ اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. محبوب قیامت کے دن جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں عطاؤں کی بارش ہی کبھی بند نہیں فرماؤں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راضی کرنا تھا اپنے محبوب کو، خبر دینی تھی دشمنوں کو کہ میں اپنے محبوب سے ناراض نہیں ہوں، تو فرما دیتا ما ودعک ربک وما قلی. کلام اس سے شروع کرتا، کلام اس سے شروع نہیں کیا، کلام قسم سے شروع کیا. قسمیہ ہے، ضحیٰ سے پہلے بھی اور لیل سے
پہلے بھی قسم کھائی میرے رب نے۔ دراصل قسم یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کا مقام میرے ہاں اتنا ہے کہ کائنات میری قسمیں کھاتی ہے، میں خدا یار کی قسمیں کھاتا ہوں۔ والضحا، ضحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، لیل کہتے ہیں رات کے وقت کو۔ علماء نے تفسیر نشاپوری کو اٹھائیے، تفسیر روح المعانی کو اٹھائیے، تفسیر عزیزی کو اٹھائیے، علماء کی نام صراحت کے ساتھ لکھ گئے کہ ان فی الضحا ایماء الی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضحا سے مراد حضور کا چہرہ تاباں ہے، اور لیل سے مراد حضور کے گیسوئے امبر ہیں، حضور کی زلفیں امبری ہیں۔ دراصل یہ ضحا استعارہ ہے، لیل بھی استعارہ ہے۔ ضحا استعارہ اس وجہ سے ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور 9 بجے کے وقت وہ وقت ہوتا ہے جب سورج اپنی روشنی سے ساری کائنات کو تابندہ کر چکا ہوتا ہے، روشن و منور کر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت کو ضحا، چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو محبوب سمجھانا یہ مقصود ہے، لوگوں کا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، میرا سورج حضرت عبداللہ کے گھر سے طلوع ہوتا ہے، تو کیوں نہ پھر قسمیں کھاؤں۔ والضحا، مجھ رب کو قسم ہے تیرے چہرے انور کی۔ اس لیے حضرت بیدم وارسی لکھ گئے تفسیر مصحف رخ پر نور، والضحا واللیل، شرح گیسو خمدار مصطفیٰ، نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف، روح الامین ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ، کیوں کر نہ سجدہ کروں پیش رخ مصطفیٰ۔ وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، یہ دل اور روح کے سجدے کی بات کر رہے ہیں۔ سر کا سجدہ تو اللہ کے سوا تعظیمی اعتبار سے بھی ہو وہ تو کسی کو جائز نہیں ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے عبادت کی نیت سے ہو۔ تو کہا اللہ اکبر، یہ دل اور روح کی بات ہے کہ دل بھی جھکتی ہے، کیوں کر نہ سجدہ کروں پیش رخ مصطفیٰ، تاکہ حرم ہے ابرو خمدار مصطفیٰ۔ بیدم ناؤ جا کے دیار رسول سے، بیدم ناؤ جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن مبارک کس طریقے سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یتلألأ وجہو کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، ایسے رسول اللہ کا چہرہ اقدس چمکتا تھا۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں فَكَأَنَّ وَجْهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، حضور کا چہرہ دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے خدا کے قرآن کا ورق ہو، جیسے خدا کا قرآن کھل گیا ہو، ایسے رسول اللہ کا چہرہ والضحا ہمیں لگتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک دن بیٹھی ہوئی ہیں، رسول اللہ کے چہرے اقدس کو تک رہی ہیں، اور میرے کریم آقا کے چہرے انور کو تکتے تکتے بڑی دیر ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کی میرے آقا آپ کے پیشانی پاک سے جو پسینے کے قطرات نیچے کی طرف گر رہے ہیں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چاندی کٹ کٹ کے نیچے کی طرف گر رہی ہو۔ اللہ اکبر، کانما سیغ من فدۃ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ سر سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کا پورا جسم چاندی کے اندر ڈھال دیا گیا ہے۔
میرے جیسے چاندی چمکتی ہے ایسے حضور کا چہرہ ہی چمکتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، خدا کی عزت کی قسم، جنہوں نے ایک مرتبہ بھی حضور کے چہرے کو دیکھا پھر بار بار دیکھنے کی خواہش کرتے رہے، جامی بھی رو رو کر کہنے لگا تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، جو سوے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ میرا پیر فرید بھی رو رو کر کہنے لگا یار سپاہیڑا آوس مانڑے کو، کہنے لگے یار سپاہیڑا آوس مانڑے کول، ایک لکھ نے دی نو لکھ نے سا، فرمایا ایک لکھ، میرے بابا فرماتے فرمایا ایک لکھ نے دی نو لکھ نے سا۔ عاشق بھی حضور کو کچھ دے سکتا ہے، ایک لکھ نے دی نو لکھ نے سا۔ یہ کیوں کہا؟ میرے آقا جب آپ کی آمد پاک ہوگی تو یہ جہان بھی آپ پہ واری کر دوں گا، اگلا جہان بھی آپ پہ واری کر دوں گا۔ ایک لکھ نے دی نو لکھ نے سا، ایک واری چا بول۔ پھر حضرت سید العرفاء امام العشاق حضرت سیدنا لال شہباز قلندر کہنے لگے اے تاج کچ کو لاہاں، اللہ اکبر، قوسین چو نگویم ابرو مصطفیٰ را، مازاغ گفت عزت آن چشم حق نمارا، اے خسروی حسینہ اے ماہ نازنینہ، روشن کن استجلی کاشانہ اے گدارا، اے تاج کج کلاہاں۔ اب بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان لفظوں میں پرو نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ اے تاج کج کلاہاں کیا مطلب؟ میرے کریم آقا نے یاسین تاج پہنا ہوا ہے، دیکھنے والا حضرت لال شہباز قلندر ہے۔ اے تاج کج کلاہاں، اے شاہدی پناہاں، برحال زار عثماں، چشم کرم خدارا۔ پھر اسی طریقے سے اعلی حضرت عظیم البرکت کہنے لگے اللہ اکبر، آپ فرمانے لگے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ پھر حضرت خواجہ محمد یار فریدی بھی رو رو کر کہنے لگا اسانال سامل علیسو کے کائنہ۔ میرے آقا محفل سجائے ہوئے ہیں، آپ کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اس نیت کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں اسانال سامل علیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا، تو ہادی سڈی جان تے در در مری جان، تو ہادی سڈی جان تے در در مری جان، کتی کو پکڑ بت بلیسو کے کہنا۔ پھر حضرت جامی کہنے لگے زِ محجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، زِ محجوری برآمد جان عالم۔ پھر میرا پیر فرید بھی رو رو کر کہنے لگا اللہ اکبر، کیڑا وقت ملن دا ہو سی، ڈھول نشانے ویڑے اوس، کیڑا وقت ملن دا ہو سی، ڈھول نشانے ویڑے اوسی۔ کوئی آنکھوں سے آنسو سجائے بیٹھا ہے، میرے آقا کوئی اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، کوئی اپنے دل کا دروازہ کھولے بیٹھا ہے، اسی نیت کے ساتھ بیٹھا ہے، کیڑا وقت ملن دا ہو سی، ڈھول نشانے ویڑے اوسی۔ رنج ہجر دے سخت ستائم، اکھیاں رو من دل کرلائے، دلڑی جھک دی تن تڑپاوے، رات نہاں آرام نہ آوے، ڈکڈو ہاک دے بار اٹھائیم، ملسم یار فرید کناہی کٹ کٹ آہاں۔ اللہ اکبر،
میرا پیر فرید جب مدینے آتا ہے نا تو پھر عجب ان کا مقام بنتا ہے، عجب منظر بنتا ہے۔ فرماتے ہیں تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں۔ شیخ جامی آپ کی بارگاہ میں معافی کا طالب ہوں، آپ کا اپنا رنگ، میرے پیر فرید کا اپنا رنگ، ہر گل کی الگ خوشبو ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا سگترا کاش جامی نام بودے، آپ نے توجہ کرنا، فرمایا سگترا کاش جامی نام بودے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے۔ میرے آقا اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی تو رکھنا، کتے کا نام جامی رکھ، بس جامی جامی کر کے بلاتا جا۔ جب جامی جامی کر کے بلائیں گے تو جامی کتا بن کے حاضر خدمت ہوتا چلا جائے گا۔ یہ شیخ جامی نے کہا اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی رکھ، مگر میرا پیر فرید نے کچھ اور بات کی، کہا تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ میرا پیر فرید ام الکتاب ہے رخ زیبا فرید کا، کیا خوب فاتحہ ہے کتاب مجید کا، میں خانہ فرید میں مستوں کی دھوم ہے، دیوانہ ہو رہا ہے زمانہ فرید کا۔ ہاں ہاں بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے، اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا، میں بلبل فرید ہوں باغ فرید میں، میں بلبل فرید ہوں باغ فرید میں، آدھی ہوں عین دید میں حل میں مزید کا، آدھی ہوں عین دید میں، آدھی ہوں عین دید میں حل من مزید کا۔ یہ کیوں فرما آدھی ہوں عین دید میں حل من مزید کا، کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، وہ اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد اکھیندے گزر گئی۔ حضور یہ کیوں فرما محمد محمد پکیندے گزر گئی؟ ذرا جوڑے نا، آدھی ہوں این دید میں حل مم مزید کا، اس کو پھر پڑھے محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ میرے آقا محبوب کا تو نام دل پہ لکھا جاتا ہے، عاشق کہتا ہے محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور آپ کا ذکر کرتا ہوں، ایک اور معنی جو میں سمجھا ہوں، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ میرے آقا آپ کی طرف بڑھتا ہوں، ایک پردہ ہٹتا ہے، پھر اسی حسن کے تصور میں گم ہوتا ہوں، پھر اسے پکاتا رہتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں، پھر ایک پردہ ہٹتا ہے، پتہ نہیں کتنے پردے ہیں کتنے جلوے، کہ پتہ نہیں کتنے پردے ہیں کتنے جلوے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجدد وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، کہ لاکھوں پردے تھے ایک پردے میں لاکھوں جلوے تھے، پتہ نہیں کتنے پردے تھے پتہ نہیں کتنے جلوے تھے، تو پھر کیوں نہ کہوں محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ میرے آقا حسن کی صورت کو، اچھا فتحوں سے نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے، ایک بات یاد آئی ہے، وہ تو بے صورت ہے، انکم سترون ربکم یوم القیامہ، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودنی کا چاند چمکتا ہوا دیکھو۔ حضور رویت صورت کو مستلزم ہے، رویت صورت کو مستلزم ہے، آسان بنا دیتے ہیں، دیدار کے لیے صورت چاہیے، دیکھنے کے لیے پھر صورت چاہیے،
بھئی کوئی شخص کہتا ہے میں نے نور کا جلوہ دیکھا، حلہ دیکھا. میرے بابا فرماتے ہیں آج سے 10 سال پہلے جب وہ حاضری دے رہے تھے واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا دیکھا؟ فرمایا الوداعی حاضری تھی اور پھر حضور کی بارگاہ میں کھڑے تھے، آنکھیں بند تھی، ایک نور کا حلہ اندر سے باہر نکلا، میرے سینے میں داخل ہوا، دوسرا پھر میرے سینے میں داخل ہوا، تیسرا میرے سینے میں داخل ہوا. میں نے کہا یہ تفصیل لکھنے کی اجازت تھی، رسول اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، الحمدللہ تکمیل بھی ہو گئی، تکمیل بھی ہو گئی. تو اللہ اکبر، وہ تو بے صورت ہے، اس بے صورت کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو دیدار کیسے ہوگا؟ دیدار کے لیے صورت چاہیے، وہ ہے بے صورت. جب بے صورت ہے تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ وہ بے صورت صورت اولے کرناز ادا گھنڈ کھولے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی مرضی. اب آؤ قرآن سے دلیل دے دو، فتوے لگانے کی گنجائش نہ ہو، قرآن سے دلیل دے دو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھکتا نہیں ہوئے گے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے ہیں، وادی طوا میں قدم رکھا ہے، درخت کے قریب گئے، اندر سے آواز آئی اپنی جوتیوں کو اتار، نعلین اتار دیے اور قریب چلے گئے. کہا رب ارنی، آواز آتی اندر سے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ وہ تو کلیم ہے، کلیم اللہ خواہش کر رہا ہے تو پوری کر دیتا. کہاں؟ انہوں نے رؤیت کا سوال کیا، سر کی آنکھ سے دیدار کا سوال کیا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے اس جملے کو دل کے کانوں سے سننا ہے، ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھنا ہے. محبوب وہ بھی دیکھے تو بھی دیکھے، دیکھنے میں برابری ہو. نہیں سمجھے؟ موسیٰ بھی اسی آنکھ سے دیکھے، تو بھی سر کی آنکھ سے دیکھے، دیکھنے میں برابری ہو. یہ کبھی گوارا نہیں تھا. ادھر کہا لن ترانی، جب ادھر بلایا کہا ما زاغ البصر وما طغى. نہ پلک جھپکی، نہ ادھر متوجہ ہوئے نہ ادھر متوجہ ہوئے، بس رب کا دیدار، رب کے جلووں کو دیکھتے چلے گئے. ادھر تو اللہ اکبر، ادھر تو ایک جلوہ دکھایا تھا صفاتی. خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ادھر پردے ہٹاتا گیا، بس تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. پھر خواجہ محمد یار فریدی بھی سچ کہنے لگا، وہ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے ہو لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کدھے لکھے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی. شعر پڑھ رہا ہے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے. قرآن سے تو ثابت کر، قرآن سے ثابت کر خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا قرآن پڑھ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کہتا ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اور جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، مجھ سے معافی مانگنا چاہو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ. جاؤ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ. اب توجہ کرنی ہے، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ. اگر مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تو پھر کیا ملے گا؟ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے. اگر مدینے چلے جائیں تو کیا ملے گا؟ کہا لوجد اللہ، لوجد اللہ. کیا ملے گا؟ خود خدا بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی وہی ہے.
تو ایسے عاشق ہے. ادھر اس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ادھر کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا یار تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے. وہ شارک سے زیادہ قریب, یہ جان سے زیادہ قریب. لوجد اللہ تواب الرحیمہ, اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو جاؤ کا خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد کو دہنے لکھیں دے گزر گئی, وہ اپنی حیاتی تو قربان تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. آپ سے سوال ہے, آواز تو درخت سے تھی, تھی کس کی آواز؟ آواز تو درخت سے تھی نا, تھی کس کی آواز؟ وہ رب کی آواز تھی, رب کی آواز تھی نا, آ رہی تھی درخت سے. درخت کے اندر سے آواز آ رہی تھی, جوتیاں اتار, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا درخت خدا بن گیا؟ توجہ ہے, کیا درخت خدا بن گیا؟ نہیں, درخت خدا تو نہیں بنا, اس کی مرضی. یہ جملہ جب بولوں نا تو دل سے سبحان اللہ کہنا, میرا دل خوش ہو جائے, روح خوش ہو جائے. قرآن پڑھنا ہو, خدا کی قسم صوفی قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو پھر اللہ اکبر, آواز تو رب کی تھی مگر درخت کے اندر سے آواز آ رہی تھی. کیا درخت خدا بن گیا؟ اس کی مرضی, چاہے اپنے آواز کا ظہور درخت سے کرائے, اس کی مرضی. چاہے اپنے حسن کا ظہور پہاڑ سے کرائے, اس کی مرضی. چاہے اپنے حسن کا ظہور جنت کے اندر نور کی بارش سے کرائے, اس کی مرضی. چاہے اپنے حسن کا ظہور صورت مصطفیٰ سے کرائے. ہر صورت وچ, ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم. پیر فرید کہتے ہیں ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم, کل یار اغیار کو یار ڈٹھم. کت منطق صرف تے نحو ڈٹھم, کت اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم, کت کتب معین الدین ڈٹھم, کت فخر جہاں دلدار ڈٹھم. بہر سو جلوہ دلدار دیدم, بہر چیزے جمالے یار دیدم. جو خدرو بنگرم دیدم, ہمونت جمالے خود جمالے یار دیدم. اس کی مرضی, چاہے اپنے حسن کا ظہور چہرہ مصطفیٰ سے کرائے. بھئی حدیث تو پڑھو, میں نے کہا من رآنی فقد رأى الحق. حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الحق, فرمایا جو حق کو دیکھنا چاہے میری صورت کو دیکھے. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مرضی, چاہے اپنے حسن کے جلوے کا فیض چہرہ مصطفیٰ کے اندر رکھے. مصطفیٰ خدا نہیں ہے, مصطفیٰ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. چلو اس کو اور بیان کر دیتے. جب میرے کریمہ کا لامکاں کا دلہا بن کر, شب اسرا کا دلہا بن کر جب تشریف لے گئے تھے نا لامکاں پر, لامکاں پہ جب حضور تشریف لے گئے, میرے کریمہ کا کی آمد پاک ہوئی, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. منتظر خود ہے وسط شوق خدا آج کی رات, کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات. فاصلے گھٹ گئے, یوں قرب بڑھا آج کی رات. فاصلے گھٹ گئے, یوں قرب بڑھا آج کی رات. اب تو معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات. تو معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات. جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. جب حضور لامکاں پر پہنچے, اب تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہا ہوگا نا, یہ جملہ مصرع سن کر اس کا دل سبحان اللہ کہے گا. جب لامکاں پہ حضور پہنچے تو ادھر اس نے ضرور کہا ہوگا بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو,
بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو. خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات. جب حضور واپس آئے تو ملاقات ہوتی حضرت موسیٰ سے. حضرت موسیٰ سے 7ویں آسمان پر ان سے ملاقات ہوتی. اچھا میری عقل کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم سے ہوتی. حضور کے جد امجد ہیں, حضور کے دادا پاک ہیں. تو جب دادا جد امجد دیکھتے کہ رسول اللہ کا اتنا مقام ہے کہ حضور مکانوں سے اٹھ کے لا مقام میں تشریف لے گئے, تو پھر زیادہ اظہار مسرت ہوتا. اگرچہ حضرت موسیٰ نے بھی اظہار مسرت کیا مگر ادھر نسبی تعلق تھا, ادھر نسبی تعلق موجود نہیں تھا. تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم ہوتے. مولانا لن ترانی کا جواب حضرت ابراہیم کو نہیں ملا تھا. لن ترانی کا جواب حضرت موسیٰ کو ملا تھا. دیکھنا چاہتا ہوں, رک جا, میرے محبوب کو شب اسرا کا دلہا بن کر آنے دے. جب حضور واپس آئے تو ادھر سے آواز آئی ہوگی, مجھے دیکھنا چاہتا تھا, نہیں دیکھ سکتا, مجھے نہیں دیکھ سکتا. پیکر بشریت کے اندر اپنے حسن کے جلوے کا فیض رکھ رہا ہوں, اسے دیکھتا جائے گا, میرے حسن کا فیض دیکھتا چلا جائے گا. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد کو دیں دیں لکھیں دیں گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, خدا کو محمد اکھیں دیں گزر گئی. والضحا, دحا سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے, اور لیل سے مراد زلف عنبری ہے. خدا کی قسم اس پر ساری رات بھی اگر تقریر ہوتی رہے تو ایسا مضمون ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. والضحا چہرہ مصطفیٰ ہے, واللیل زلف عنبری ہے. مگر امام راضی کی اس مقام پر امام راضی کی عقیدت اہل بیت پر میں قربان جاؤں, اس بات کر دی ہے.